خلاصۃ الکلام 20 تک کا قانون عربی حساب کتاب کا ہم نے جو ہے پڑھا. اب 21 اور 22 جو قانون 11 اور 12 میں جاری ہوتا ہے وہی قانون 21 اور 22 میں بھی ہے، اور جو ہے 31 اور 32 میں، 41 اور 42، 51 52 61 62 100 تک. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا قانون تھا؟ مذکر میں مذکر، مؤنث میں مؤنث. مثلا میرے اصل کی طرح میرے پاس 11 مرد ہے. عندي 11 رجلا. میرے پاس 12 ہیں. عندي 12 رجلا. میرے پاس جو ہے 11 عورتیں ہیں. مثلا عندي 11 أحدك جو ہے 11 امرأة. عندي 12 امرأة. مذکر میں مذکر، مؤنث میں مؤنث. عدد ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل فرق نہیں ہے. اسی طرح سے ہی ابھی بیان کرتے ہیں کہ جو ہے بلے وتقول في المذكر والمؤنث 20 وأخواتها إلى 90 وفي المذكر 21. بلے وفي المذكر، اب یہاں سے شروع ہے. فی المذکر سے کیا مراد ہے؟ اگر تمیز مذکر ہو. کس میں؟ 21 میں. 21 اور 22 کا حکم ہے. تمیز مذکر ہو 21 میں تو 21 رجلا. یوں پڑھو. اب یہاں پر واو کے ذریعے سے عطف کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ احدن کے اوپر کیا اعراب آتا ہے؟ وہ ما قبل کے حساب سے. مثلا جاء ہے تو اس کے لیے فاعل ہے. مثلا جاءنی 21 رجلا. رأیتو ہے تو رأیت 21. لفظ 20 کا اعراب جمع مذکر کا اعراب کیا ہوتا ہے نحو میں؟ یا ما قبل مکسور. جمع مذکر کا اعراب ہے نا مسلمین. 20 ملحق بجمع مذکر ہے. انشاءاللہ یہ جمع مذکر نہیں ہے لیکن ملحق ہے. ٹھیک. تو حالت رفعی میں 20، حالت نصبی اور جری میں 20. اگر رأیتو ہے تو رأیت 21 رجلا. جاءنی 21 رجلا. عندي ہے تو بھی جو ہے عندي خبر مقدم، 21 مقدم مؤخر. عندي 21 رجلا وهكذا. وفي المؤنث اس کے بعد في المذكر 21 رجلا 21 و22 رجلا 22. وہی 11 اور 12 کا قانون ہے. ٹھیک. وفي المؤنث اگر تمیز مؤنث ہو اسی میں ہی 21 اور 22 میں تو 21 امرأة. یعنی مثلا عندي 21 امرأة. ٹھیک. مذکر اور مؤنث میں 20 ہی رہتا ہے جو پہلے بیان ہوا. آخر تک 30 40 50 یہ سب جو ہے 20 حالت اور اعراب بدلنا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اعراب کا بدلنا مثلا 20 ہونا، لیکن مؤنث کے لیے الگ 20 ہو، مذکر کے لیے وہ نہیں ہے یہاں پر. اسی لیے وفي المؤنث 21 امرأة و22 امرأة. کس طرح پڑھنا ہے؟ بتذکیر المعطوف علیہ فی الاول. ایک ہے معطوف، ایک ہے معطوف علیہ. کیونکہ 20 کے ساتھ جو عدد مرکب ہوتی ہے وہ معطوف علیہ ہے. مثلا فی الاول سے کیا مراد؟ یعنی فی المذکر. مذکر میں جو ہے معطوف علیہ کو مذکر لاؤ. مثلا بتذکیر المعطوف علیہ، معطوف علیہ کے تذکیر کے ساتھ. کس میں؟ فی الاول. اول میں، اول سے کیا مراد؟ مذکر میں. وہ کیا ہے؟ مثلا 21 رجلا اوپر جو کہا نا وہ فی المذکر. وہاں پر احد معطوف علیہ ہے، 20 معطوف ہے. معطوف یعنی جس کو عطف کیا جاتا ہے واو کے ذریعے سے. مثلا کس کے اوپر؟ احد کے اوپر. احد معطوف علیہ ہے جس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. ٹھیک. تذکیر المعطوف علیہ یعنی احد 21 میں. 22 میں کیا ہے؟ اثنان ہے. مثلا وہ معطوف علیہ ہے. وعکسہ فی الثانی، اسی کا عکس کرو ثانی میں. ثانی سے کیا مراد؟ مؤنث. اس کا عکس کیا ہوگا؟ معطوف علیہ کو مؤنث. واضح؟ معطوف علیہ کو مؤنث. جیسا کہ مثالیں کیا ہے؟ 21 امرأة. احدا میں کیا ہے؟ احدا معطوف علیہ مؤنث ہے، 20 کو اس کے اوپر عطف کیا ہے. بحث ہماری اسی معطوف علیہ میں ہے. مذکر میں مذکر لانا ہے دوسرے الفاظ میں، مؤنث میں مؤنث لانا ہے. بتذکیر المعطوف علیہ فی الاول یعنی مذکر میں. تمیز مذکر ہو تو معطوف علیہ کو مذکر لانا ہے. وعکسہ یعنی بتانیث المعطوف علیہ فی الثانی یعنی فی المؤنث، تمیز مؤنث ہو. وہی قانون ہے جو 11 اور 12 کا ہے. بس یہ 21 اور 22 تک مکمل. ابھی 23 سے لے کر 29 تک. بلے
اور اس کے بعد جو ہے یعنی خلاصہ کلام 23 سے لے کر 29 تک وہی قانون ہے جو 3 سے لے کر 10 تک کا ہے. اما 31 اور 32 میں جو ابھی پڑھا 21 اور 22 اس کے بعد جو ہے 33 اور جو ہے 39 تک 23 سے لے کر جو ہے 29 تک جو چلی تھی بلے وہی قانون. اما نفس 40 میں وہی شرون والا قاعدہ ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے. 40 رجلا عندي 40 امرأة. وعكسه في الثاني. وفي المذكر فی المذکر یہ جو عبارت ہے اس پر دقت کریں. فی المذکر یعنی مذکر میں کیا مذکر ہو, کس چیز میں مذکر؟ تمیز مذکر یعنی تمیز مذکر ہو 23 میں. 23 سے جو سلسلہ شروع ہے وہاں پر تمیز مذکر ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ 23 رجلا 23 رجلا 3 سے لے کر 10 تک کیا قانون جاری ہوا ہوتا ہے؟ تمیز مذکر ہو تو عدد مؤنث تا کے ساتھ الٹا عکس یعنی خلاف قانون جو کہا تھا وہاں یا جاری ہے کہ تمیز رجلن ہے تو ثلاثتوں کو تاکہ باقی 20 میں تبدیل نہیں آئے گی مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے. اعراب کے لحاظ سے ممکن ہے. رأیتو ہے تو مثلا رأیتو 23 ثلاثتن پڑھنا ہوگا نا, رأیتو ثلاثتن کیونکہ واو میں جو ہے تجوید کے لحاظ سے تنوین کو جو ہے واو کو تشدید کے ساتھ رأیتو 23 20 اعراب کے لحاظ سے بدل گیا, تذکیر و تانیث کے لحاظ سے نہیں. رجلن بلے یہ قانون الی 99 99 تک یعنی یہ قانون جاری رہے گا, لیکن سب میں جو ہے اس کو جدا کرو. جو مثلا 21 22 31 32 یہ جو ہے نا ان کو جدا کر کے باقی جو ہے سب میں جو ہے یہ قانون جاری ہے. یعنی 1 2 سے لے کر 98 تک 1 اور 2 کو بھی ہٹا اس میں کمی کی ضرورت نہیں ہے, خود رجلن رجلان ہی پڑھنا ہے. مثلا اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں وہ لفظ جس کے ساتھ 0 ہے, مثلا 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 10 20 30 40 ہو, ایک ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی وہ 1 اور 2 جس کے ساتھ ہو ٹھیک ہے, یا 1 کے ساتھ ہو یا 2 کے ساتھ ہو یا 3 کے ساتھ ہو یا 4 کے ساتھ ہو, مثلا وہ 11 12 21 22 اس طرح ہو گئے. اور ایک ہے جس کے ساتھ 3 سے لے کر 9 تک عدد ہو, 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کو اس طرح سے. یہ آسان تو اب جو ہے کہاں الی 99 بتانیث المعطوف علیہ, معطوف علیہ کو تانیث کب اگر تمیز مذکر ہو. فی المذکر وفی المؤنث فی المؤنث یعنی تمیز مؤنث ہو تو 23 امرأة. یہ قانون کہاں سے کہاں تک الی 99 بتذکیر المعطوف علیہ علی غیر القیاس, جو 3 اور 10 میں کہا تھا نا خلاف قانون یہ جاری ہوگا. فیضاً یہاں تک 99 تک ہمارے پاس مکمل ہو گئی عدد کا قانون عربی میں کس طرح سے استعمال کرنا. میرے پاس 65 عورتیں ہیں, بتاؤ ابھی آگے جعفر قانون مکمل ہو گیا. 65 عورتیں ہیں بنے 6 کو کیا بولتے ہیں نا یار, 6 کو کیا ضرورت ہے 6 لانے کی, 6 کی کیا ربط ہے یہاں پر, کیا ربط ہے 65 65 ہاں نا وہ عورتیں ہیں نا. عندي 95 امرأة عندي 95 60 عفوا عندي 5 تاکہ ساتھ پڑھو نا, عندي 65 و60 بلکہ جلفی میں استعمال نہیں کرو, عندي ہے نا, عندي کے خبر کی ضرورت ہے. عندي 65 امرأة ٹھیک, یہ 5 کو تاکہ ساتھ واضح, اور جو ہے بعد میں امرأة. میرے پاس جو ہے 65 مرد ہے شاہد. انی کہاں سے انی عندي پڑھو نا, عندي 65 60 اعراب بھی صحیح دے دو. عندي 65 عندي 60 رجلا. عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا نا آپ سے, پوچھا تھا نا. عندي 65 عندي 65 امرأة. آپ عندي 65 امرأة رجلا عکس کیا رجلا عفوا رجلا, ہم مطلب یہ غیر قیاس المشہور ہوگا نا. بلے بلے یہ غیر 3 اور 10 اب میں نے جو استعمال کیا تھا وہ 5 کیا نا تم, میں نے 5 کیا تھا رجال کے لیے,
तुम के लिए पूछा था, मैंने खमसतुन कहा था, खमसुन कहा था वो अपना हम सुनने का मन कर दम कहा था आपने। बस जो भी हो इस्तिबा मिस हो गया असल बात। आगा ने क्या कहा था, बगैर ता के साथ लाया था। नहीं ताकि औरतों साथ के लाया साथ था, मैंने ता के साथ जिक्र किया है। उसने भी ताकि साथ ही कहा था पहले वो से, इराद नहीं किया था, कहा ही मालूम नहीं नहीं है। इसने तिस्ऊन को तिस्इन कहा था और 16 को तिस्ऊन कहा था। हो यानी उनको अदद से पहले इंदी हो एक या जानी हो, यानी ये फाइल बन रही हो अदद एक या खबर बल्कि मुब्तदा। तो इस सूरत में खमसू खमसतू इस तरह से रफा के साथ भले खबर हो या फाइल हो। खमसतुन, हाँ ये वाव में जो है इदगाम तशदीद देना है वाव के तजवीद के लिहाज से। सही, अगर तजवीद का कानून जारी नहीं करना है तो भी मसलन जो है इंदी खमसतुन व इशरून, इंदी खमसुन व इशरून यूँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वाव हुरूफ यरमलून में से ना माक़बल साकिन हो तो सुकून, माक़बल तनवीन हो तो तनवीन को नहीं पढ़ा जाता है, आगे इदगाम किया जाता है मसलन खमसुन, भले हो खमसू व सित्तून या खमसतू व सित्तून इस तरह से। इसी तरह से मेरे पास आगाए अभी मेरे पास 34 मैंने 34 औरतों को देखा। रअयतु अर्बअन व रअयतु अर्बअन व सलासून इम्राअतन व सलासीन इम्राअतन रअयतु अर्बअन व सलासीन इम्राअतन जाअनी अर्बअन व सलासून इम्राअतन। ये तमीज़ हमेशा मंसूब रहेगी इंशाल्लाह, ये बाद में भी आ रहा है बिअौनिल्लाह ताला। अभी इस्तेमाल पर है, आप लोग मिसालें एक दूसरे से पूछें मुबाहिसा में, मसलन एक दरमियान से एक अदद को उठाएं फिर वो बनाएं तमीज़ के लिहाज से, अदद के लिहाज से, एराब के लिहाज से, हमें जहत रियायत करते हुए, फिर मशक़ की ज़रूरत है। अभी सौ है, सौ में क्या करना है, वतक़ूलु फ़ी मिअतिन व अल्फिन मिअतैन व अल्फैन, 100 1000 2000 200, 4 में 100 1000 200 2000, यानी फ़ी मिअतिन 100 में, व अल्फिन 1000 में, मिअतैनी 200 में, व अल्फैनी 2000 में। क्या पढ़ना है नहू मिअतु रजुलिन व मिअता रजुलिन व अल्फु रजुलिन व अल्फा रजुलिन व मिअतु इम्राअतिन व मिअता इम्राअतिन व अल्फा इम्राअतिन। होगा देखिए, मिअतु रजुलिन यानी मुफरद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तमीज़ 100 की तमीज़ मजरूर होती है, ये जहन में रखें। जिस तरह से 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ मजरूर होती है ना, इसी तरह 100 की तमीज़ भी मजरूर होती है। आखिर में ये आने वाला है कि जो है किसका तमीज़ मंसूब होता है, किसका तमीज़ मजरूर है, बयान होने वाला है। तो 100 लफ्ज़ 100 में जो अरबी मिया है ना, इसमें भी फ़र्क नहीं है, मुज़क्कर के लिए मुन्नस के लिए मिया इस्तेमाल होता है। ठीक, नहू मिअतु रजुलिन 100 मर्द है मेरे पास, ठीक, 200 मर्द, व मिअता रजुलिन तस्नीय में भी फ़र्क नहीं है, ये हालत रफ़ी में है। मिअतु रजुलिन मसलन इंदी मिअतु रजुलिन, इंदी मिअता रजुलिन, ठीक। हालत नस्बी में पढ़ो मसलन रअयतु मिअता रजुलिन, रअयतु मिअता रजुलिन इज़ाफ़ा है आगे, व मिअतै रजुलिन, मिअता का तस्नीय क्या होगा, मिअतैन होता है ना, मिअतैन, मिअतैन जब इज़ाफ़ा हो तो नून तस्नीय गिर जाता है, तो मिअतै रजुलिन, वाज़ेह है ना शेख जाफ़र, मिअतै रजुलिन भले। व अल्फ़ु रजुलिन इंदी अल्फ़ु रजुलिन, रअयतु अल्फ़ रजुलिन भले। व अल्फ़ा रजुलिन यानी इंदी अल्फ़ा रजुलिन, असल में क्या है, अल्फ़ान रजुलिन है, ये अल्फ़ इज़ाफ़ा है इसीलिए नून गिर गया आखिर में। रअयतु अल्फ़ा रजुलिन इंदी अल्फ़ा रजुलिन मतलब रअयतु अल्फ़ै रजुलिन, अल्फ़ै रजुलिन, अल्फ़ैन कहते हैं नहीं, अल्फ़ैन ये हालत जरी और नस्बी में है, इज़ाफ़ा करेंगे आगे तमीज़ की तरफ तो ये नून गिर जाएगा। व मिअतु इम्राअतिन व मिअता इम्राअतिन व अल्फ़ा इम्राअतिन, फ़र्क नहीं है, तमीज़ मुफरद ही है, 1000 हो 2000 हो 100 हो 200, और 100 और 200 में भी जो है मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से फ़र्क नहीं है, बस तमाम ये 100। अब अगर 100 से तजावुज़ करें
100, 101, 102, 105, 110 اس طرح سے ہو. 100 کو پہلے لانا ہے یا وہ جو 5 اور 10 اس کو پہلے لانا ہے؟ اب بتائیے. وَإِذَا جَاوَزْتَ 100، اگر آپ تجاوز کریں 100 سے، 100 پر تجاوز کریں، 100 سے آگے بڑھے. وَإِذَا جَاوَزْتَ، اگر آپ تجاوز کریں. بلے. یستعمل ما زاد، ما سے کیا مراد؟ عدد ہے یہاں پر. یستعمل استعمال کیا جائے گا ما، جس چیز کو ما وہ عدد زیادہ جو زائد ہوتی ہے علیہا اس میاں کے اوپر استعمال کیا جائے گا. کیسے استعمال کیا جائے گا؟ علامہ اسی قانون کے مطابق عرفتہ جس کو آپ نے پہچانا، من 1 الی 99، 1 سے لے کر 99 تک جو قانون آپ نے پہچانا ہے اسی قانون کے مطابق اس زائد عدد کو جو 100 سے زائد ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. ٹھیک یہاں تک ہے نا؟ معنی ہے معلوم ہے یہاں تک. اذا جاوزت 100، اگر آپ تجاوز کریں 100 سے، یستعمل استعمال کیا جائے گا ما وہ عدد زاد علیہ جو 100 سے زائد ہو گئی ہے. کس قانون پر؟ علامہ اسی قانون کے مطابق عرفت جو آپ نے پہچانا. کہاں پہچانا؟ من 1 الی 99 تک. تمام. اور کس طرح سے استعمال کریں؟ عطف وہاں پر تو ہم نے جو ہے مثلا کیا کیا، مثلا 60 کو عطف کیا ہے عدد کے اوپر، مثلا عندی 65 کہا ہے. یہاں پر آیا 100 کو عطف کرنا اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ بلے. وَتَعْطِفُهُ عَلَى 100، یہاں 100 کو عطف کرنا نہیں ہے بلکہ اس زائد عدد کو 100 کے اوپر عطف کرنا ہے. یعنی زائد عدد کو بعد میں لانا ہے، 100 کو پہلے رکھنا ہے. وہاں پر کیا کیا تھا ہم نے؟ مثلا جو ہے 60 کو عطف کیا تھا. مثلا میرے پاس 65 مرد ہے، عندی 65 مثلا اس طرح سے پڑھا تھا. اما یہاں پر 100 کو پہلے رکھنا ہے. وَتَعْطِفُهُ اور آپ عطف کریں گے ہو اس عدد کو، اس زائد عدد کو، ہو اس زائد عدد کو کس کے اوپر؟ علی 100، 100 کے اوپر، 100 کے اوپر. فتقول مثلا میرے پاس 105 مرد ہے، مثلا 105 رجال. ٹھیک 105 مرد. 101 اور 102 کے لیے کیا استعمال کرنا ہوگا؟ 1 اور 2 والا کیا تھا؟ مثلا جو قانون کے مطابق 1 اور 2 میں کیا پڑھا تھا؟ مثلا میرے پاس ایک مرد ہے، عندي رجل رجل عندي رجل عندي امرأة. یہاں پر کیا پڑھنا ہوگا؟ اب یہاں پر خطرہ سے دیکھ لیں گے. عندي 100 رجلا سے آپ سمجھے؟ عندي 100 رجل، 100 ہو گئے. میرے پاس 100 رجل. اب 101 کے لیے 101 کے لیے یہ 100 ہو گئے. اما 101 کے لیے عندي وحدة و100 100 عندي 101 بلے عندي 101 رجل. اس طرح سے یعنی چھوٹا عدد بعد میں لائیں. بلے بلے عدد کو بعد میں لانا ہے، ایک کو. صحیح. 105 رجال و105 نسوة، اس طرح سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ عدد جو تھا وہ اگر تمیز مذکر ہو تو مؤنث تھی، عدد کو مؤنث، یہاں پہ عدد مؤنث ہی رہی، بعد میں آئی ہے حالانکہ. لفظ 100 میں تبدیلی نہیں آئے گی، لفظ 100 میں یہی رہے گا خیر تک. ٹھیک نہیں؟ جو قانون جاری ہوگا وہ 100 کے اوپر جو عدد زائد ہے نا، اس میں مثلا وہاں پر 5 کی تمیز کیا ہے؟ جمع مذکر. 5 کی تمیز جمع ہوتی ہے، 5 کی تمیز 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع ہوتی ہے. اور اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مجرور. 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، مثلا میرے پاس 5 مرد ہیں، کیا پڑھیں گے؟ عندي 5 رجال. کہا نا تمیز مذکر ہو تو عدد کو مؤنث کے ساتھ لائیں گے کہا، اور تمیز جمع ہوگی کہا ہم نے. تو یہاں پر 105 میں بھی یہی قانون جاری ہوگا. عندي 105 رجال. رجال مذکر ہے اسی لیے ہم نے جو ہے 5 کو تا کے ساتھ، اور جو ہے اعراب ہم نے کہا مجرور ہوگا، وہی اعراب یہاں پر بھی.
वमिअतु व खम्सु निस्वतिन, देखिए निस्वा जमा है। यहाँ तक ये तमाम 100 से जो जायद अदद हो उसका भी कानून बता दिया। ठीक, अब एक मसला यहाँ से बयान हो रहा है जिसका ताल्लुक 18 से है। मेरे पास 18 मर्द है, क्या पढ़ेंगे वहाँ पर? 18 मर्द है। हिंदी समानियत अशरा रजुलन, समानियत अशरा रजुलन, समानिया को जो है ताकि साथ लाना है क्योंकि तमीज़ मुज़क्कर। भले अम्मा मेरे पास 18 औरतें हैं। समानिया अशरत इमराअतन, समानिया, समानिया अशरा इमराअतन। ये समानिया आखिर में ता के साथ है या ता या है आखिर में? या मक्तूब, या मक्तूब। हो। तो अभी इस या में एक बहस है। इंदी समानी समान इंदी समानिया मसलन व इंदी समानिया अशरत रजुलन, इस या को किस तरह से पढ़ना है? मसलन समानी का जो या है आखिर में, इसमें बहस है। कहते हैं कि वफ़ी समानिया अशरता, समानिया अशरा में फतहुल या को फतह के साथ पढ़े, समानिया अशरता यूँ पढ़े। वजाज़ इस्कानुहा, और उस या को साकिन करना भी जाना, यानी हिंदी समानी अशरता यूँ। वकील हज़्फ़ुहा, कहा गया कि इस या को हज़्फ़ भी कर सकते हैं। मा कसर नून, मा क़बल नून है ना, उसको कसरा के साथ, यानी हिंदी समानी अशरता। ठीक, आज यही कानून ज़रा किसी मसले में पेश आया था मुझे। मसलन मेरे पास 1,18,00,000 दिनार मेरा किराया बनता है घर का, यानी 1 साल का। 1,08,00,000 दिनार। अब समान या के साथ पढ़ना नहीं है, समान भले 800,000 दिनार, ठीक नहीं? वो जो अल्फ क्या है? अल्फ मुफरद तमीज़ है, मुज़क्कर है, तो इसको ता के साथ लाना है। समानियत भले 1,08,00,000 दिनार। वाज़ेह वही बात, अगर वहाँ पर मुन्नस हो, इमराअ हो, मसलन मेरे पास 1,18,18,000 जो है औरतें हैं, तो इंदी 1,08,00,000 इमराअतन। समान, अब इसी समान में बहस है। वहाँ पर क्या कानून जारी करना पड़ेगा? समानिया अशरत अशरत इमराअतन, भले या के साथ, या जो है हज़फ करो, फतह दे दो, मसलन फतह दे दिया, वो पढ़ लिया ना, समानिया अशरत इमराअतन। या क्या कहा दूसरा? जाज़ इस्कानुहा समानी अशरत, या जो हज़फ करो समानी। खुलासे कलम बहस हमारी कब है? जब तमीज़ मुअन्नस हो तो ये बहस है। वो लम मुज़क्कर हो तो ता के साथ पढ़ना, समानियत अशरत। कसर क्यों दे देंगे नून को? मा कसर लिदलालत अलकसरत अलल या, ताकि मा क़बल कसर यहाँ पर दलालत करे कि यहाँ पर या हज़फ है। वक़द शद्द फ़त्हुन नून, फतह नून को फतह के देख पढ़ना ये शाज़ है, समान पढ़ना यानी खिलाफ कानून है। यहाँ तक बिअौनिल्लाह अदद के कानून से भी फारिग हो गए हम। अब जो कभी कभार मैंने जिक्र किया कि 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ मजरूर होती है, और जो है 11, 12 ता 99 तक मंसूब होती है, और 100 में आगे कहा जो है मजरूर होती है। जो कानून ये है, व मुमय्यिज़ु सलासति इला अशरति मजरूरुन व मजमूउन लफ्ज़न। देखिए, व मुमय्यिज़ु सलासति इला अशरति, 3 से लेकर 10 तक की तमीज़, 10 को भी मिला के, हाँ 10 भी शामिल है, तमीज़ क्या होती है? मजरूरुन, मजरूर होती है। ठीक, इराब के लिहाज से जर। व मजमूउन, और जमा होती है, मुफरद तमीज़ नहीं होती वहाँ पर, जमा। अब कहते हैं कि ये जमा एक दो किस्में हैं। जमा लफ्ज़ में एक दफ़ा जमा है, लफ्ज़न जमा है, मतलब नहु सलासतु रिजालिन, जो भी इसम लफ्ज़न जमा होता है माना के लिहाज से भी जमा होता है। वाज़ेह कोई बात? बिल्कुल। तो ये जो जमा है लफ्ज़ी जमा है, जैसा कि ये, औ मानन, या मानन जमा है, यानी क्या मतलब? लफ्ज़ में लफ्ज़ जो वज़न है उसका जमा का वज़न नहीं है, लेकिन माना जो है कसरत का मन। नहु मसलन सलासतु रहदिन,
वकान फिल मदीनत 9 रहते, क्या है कुरान में एक आयत है, रहत जमात के माने में शायद, यानी ग्रोह, ग्रोह कहते हैं कि नहीं, ग्रोह का माना है रहत। अब आप मुलाहजा करें, ये जो रहत है ना, रहत है ना, रहत नहीं है, रहत जो है इसका वजन, इस वजन पर हमारे पास कोई जमा नहीं है। जो गई बात, हमारे पास कोई जमा नहीं इस वजन पर। जमा के हमारे पास कवानीन है, जमा मुकस्सर है, जमा क़िल्लत है, जमा मुज़क्कर सालिम है, मुअन्नस सालिम है, कोई वजन इस तरह का वजन नहीं हमारे पास। कहते हैं कि इसको कहते हैं लफ्ज़ में मुफरद है, माना के लिहाज से जमा है। खुलासे कलाम, हमारे पास तमीज़ 3 और 10 तक की तमीज़ मजरूर होती है और जमा होती है। ये जमा लफ्जी हो जैसा कि रिजाल में है, लफ्ज़न भी जमा है। रिजाल जो है फ़िआल इस वज़न पर है मौजूद, हमारे पास जमा, और जो है चाहे माना के लिहाज से जमा हो। मगर हाँ, मगर क्या है इल्ला फी नहवी 300 इला 900, 300 से लेकर 900 तक। यहाँ पर जो है आगा मुफरद आएगी तमीज़, मजरूर रहेगी लेकिन मुफरद, ठीक है कि नहीं? क्यों? लिअन्न क़ियासहा, इसलिए कि 300 से लेकर 900 तक का, मसलन जो है मेरे पास 400 भले, मेरे पास 400 मर्द हैं, औरतें हैं, इस तरह की इस तमीज़ में कहते हैं कि कानून ये था कि वहाँ पर जमा आना चाहिए था, कानून के मुताबिक जमा इस्तेमाल होना चाहिए था। मसलन जो है 100 के लिए 100 इस्तेमाल हुआ, ठीक, 300 से लेकर 900 तक से मुराद जो है 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये मेरे पास 100 मर्द हैं, 100 रजुल, 200 हैं, क्या पड़ेगा, 1000 है मसलन मेरे पास, 1000, 200 है, 2000, जमा के लिए क्या है, आलाफ है या नहीं है? लेकिन हमारे पास 100, 200, 100 नहीं है, 100 इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि 300 के निकलेगा 300, 400, 500। वाज़ेह हुई बात? कहते हैं कि जो है 300 से लेकर 900 तक, यानी 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 को मिलाओ, 900 को मिला के कहते हैं कि यहाँ पर तमीज़ में जो मसलन 300 कहने के लिए हमारे पास 100 नहीं है, उसके साथ 3 को लाना पड़ेगा। कहते हैं कि जो है भले 100 ही आएगा वहाँ पर, 300 कहने के लिए यानी 300 नहीं, 400 नहीं, बल्कि 300, 400 इस तरह से। इल्ला फी नहव 300 इला 900, यहाँ पर जो है मुफरद आएगी तमीज़ दूसरा अल्फाज में। एक देखें, एक है 300 की तमीज़, यहाँ पर मसलन मेरे पास 300 भले, मेरे पास 300 मर्द है कहने के क्या पड़ेगा, इंदी 300 रजुलिन, सही, 3 की तमीज़ है 100 की तमीज़ है रजुल, ये फ़र्क करना ज़रूरी है यहाँ पर। बाज़ हो गई बात, रजुल ठीक है मुफरद मुज़क्कर मजरूर है, 100 की तमीज़ मजरूर होती है, अम्मा 300, ये 300, इस 300 के लिए तमीज़ क्या आनी चाहिए, 100, क्योंकि 3 से लेकर 9 तक की 10 तक की तमीज़ क्या है, जमा मजरूर है, 100 नहीं आया है यहाँ पर, 100 ही आएगी। इसीलिए कहते हैं इल्ला फी नहव 300 इला 900, ये मतलब वाज़ेह नहीं था पढ़ते वक्त, में पढ़ते वक्त, और पढ़ा जिसने पढ़ा है उसने भी वाज़ेह नहीं किया इस मतलब को। वाज़ेह हुई बात, बाद में आखिर क्या मतलब है यहाँ पर, एक मरतबा 2 मरतबा पढ़ाने के बाद ये मतलब सामने आएगा जो है क्या मतलब है, जो है 300 एकदम से जो है 300 900 की बात की यहाँ पर, ऐसा नहीं है। हमारी बहस ये कि 3 से लेकर 10 तक की तमीज़ मजरूर होती है और जमा होती है, इल्ला मगर इस मतलब से जुदा होता है एक मतलब, वो क्या 300 लेकर 10 900 तक, क्या मतलब है 300 और 900 तक, यहाँ रबत क्या है 3 और 9 का, ये हमारी बात है 3 से लेकर 9 तक की, यहाँ पर 300 लेकर से 900 तक, ये मतलब है। इल्ला फी नहव 300 इला 900, यहाँ पर जो है 3 की तमीज़, 4 की तमीज़
یعنی 300 میں 3 کی تمیز، 400 میں 4 کی تمیز، 500 میں 5 کی تمیز، 600 میں 6 کی تمیز مفرد مجرور ہے، جمع مجرور نہیں ہے۔ وہ کیا ہے مفرد مجرور؟ 200 300 400 500۔ اب بعد میں ایک اور تمیز کی ضرورت ہے، وہ کس کے لیے؟ 100 کے لیے، وہ رجلن 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 رہے گا، اس لیے کہ 100 ہے آخر تک۔ 100 مفرد ہے اور 100 کی تمیز ہم نے کہا کہ مفرد مجرور ہے، لہذا بعد میں یعنی دو چیزیں ہیں، ایک خود 3 کے ساتھ ایک 100 ملا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اشکال آتا ہے کہ کیوں 100 ذکر نہیں کیا آپ نے؟ اس ثلاثہ کے ساتھ 300 رجلن اس طرح سے 400 رجلن کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسا ہونا چاہیے، کیوں؟ ان قیاسها 100، قیاسها قانون کیا ہے؟ قانون کے مطابق 300 سے 900 تک کا 100 ہے۔ کب؟ ان ارید غیر المذکر، غیر المذکر العاقل، اگر تمیز میں آپ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ مذکر عاقل کا غیر، یعنی مؤنث، تو وہاں پر 100 جمع مؤنث کی طرح 100 ہونا چاہیے، او مئین نہیں، ٹھیک ہے نہیں، او مئین ان ارید المذکر العاقل، اگر مذکر عاقل تمیز ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ قانون کیا ہونا چاہیے؟ مئین، یعنی مثلا بعد میں کیا ہے؟ بلے تمیز میں جو ہے آپ نے قصد کیا ہے کہ جو ہے 300 مرد ہے میرے پاس، تو وہاں پر 300 مئین مثلا، ٹھیک، 300 غیر مؤنث ہے تو مثلا 300 یہ قانون ہے، لیکن یہ قانون استعمال میں نہیں ہے، عند العرب 100 مئین استعمال میں نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اسی لیے بیان کرتا ہے کہ جو ہے 300 سے 900 تک کا مطلب جدا ہے تمیز کے لحاظ سے۔ بولے عدد کی بات بہت دقیق ہے، یہ جو آپ لوگ آسان سمجھتے ہیں کسی حد تک، یہ کس بنا پر آسان سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ نہیں، بات بہت مشکل ہے، لیکن ظاہراً آسان ہے، لیکن استعمال میں کنفیوژن ہونے کے لیے خطرہ ہے۔ استعمال میں جب تک ممارست نہ ہو استعمال میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یہ عبارت کو بھی، یہ عبارتیں کیا بتا رہی ہیں؟ مثلا ایک دم سے جو ہے 300 سے 900 تک کی بات کی، لأن کس کی علت ہے؟ ابھی دیکھیں، الا فی نحو 300 الى 900، یہ مطلب کہاں سے استثناء ہے؟ ایک مستثنی منہ ہے نا ہمارے پاس، مستثنی منہ یہ ہے کہ ممیز الثلاثة الى العشرة مجرور و مجموع لفظا، یہ مطلب ہے، یہ مستثنی منہ ہے۔ 3 سے لے کر 900 تک، 9 تک کی تمیز جمع مجرور ہے، الا مگر 300 سے 900 تک، 300 400 500 میں جو ہے مفرد مجرور ہے، جمع مجرور۔ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ لأن، کیوں جدا کیا اس کو؟ اس لیے کہتا کہ جو ہے اصل مطلب اس طرح سے بیان کرنا ہے، اس لیے کہ اصل قانون اس کا یہ تھا کہ جو ہے 100 یا مئین آنا چاہیے، جس طرح سے آلاف ہے کہ نہیں ہمارے پاس 3000 یعنی 3000 یعنی آلاف 300 کے لیے تمیز ہے، اسی طرح یہاں پر 300 مئین ہونا چاہیے تھا، لأن قیاسها 100 غیر مذکر عاقل کا ارادہ کرے تو مذکر عاقل کا ارادہ مئین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ استعمال میں نہیں، غیر مذکر عاقل یعنی مؤنث عاقل، مذکر عاقل کا غیر مؤنث ہو، چاہے مؤنث عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، فرق نہیں اس میں۔ واضح ہوئی بات؟ مذکر عاقل کا غیر، وہ مؤنث ہو، وہ مؤنث عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، برابر ہے۔ یا اگر مذکر غیر عاقل ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، مذکر غیر عاقل، ہاں، یعنی مذکر عاقل کا غیر شامل ہے، وہ تینوں شامل ہے، بلے سب شامل ہے، بس مذکر عاقل نہ ہو، بس باقی جو بھی ہو، اما مذکر عاقل ہو تو مئین ہے۔ کیوں ذکر نہیں کیا ایھا المصنف؟ قانون ایسا ہے، کیا کہا؟ اس لیے کہ اس کا قانون اس طرح سے ہے، 100 اور مئین ہے، کہاں ذکر، کیوں ذکر نہیں کیا؟ یہاں پر کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ موجود ہے کہ جو ہے استعمال عرب میں نہیں ہے اس طرح کا استعمال 100 اور مئین، بس تمام۔ یہ کہاں سے کہاں تک کی تمیز؟ 3 سے لے کر 9 تک، اما 10 بھی شامل ہے، ہم نے کہا بارہا۔ اب 11 میں کیا ہے؟ وممیز 11 الى 99 منصوب مفرد کما مر، 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز منصوب ہوتی ہے اور مفرد ہوتی ہے۔
میرے پاس 11 میرے پاس 9 وَلَهُ 99 نعجة رأيت 11 كوكبا وَلَهُ 99 نعجة مفرد ہے یا نہیں ہے؟ مفرد منصوب ہے آخر تک تمام مرہ مثالوں میں گزر. اس کے بعد وممیز 100 100 کی تمیز و1000 1000 کی تمیز وتثنیتہما 100 کا تثنیہ اور 1000 کا تثنیہ 200 اور 2000 وجمعہ مفرد کی ضمیر دیکھیں وجمعہ کس کی طرف پلٹتی ہے؟ 1000 کی جمع 100 کی نہیں 100 کی کوئی جمع نہیں ہے مئات اور مئین استعمال نہیں ہوا ہے کہا نا ہم نے اسی لیے دیکھو وتثنیتہما یعنی تثنیت 100 و 1000 وجمعہ جمع 1000 نہ 100 کی کوئی جمع نہیں ہے. ابھی کہا کہ نہیں اوپر بالکل قانون تو ہونا چاہتا مئات اور مین لیکن وہ استعمال میں نہیں ہے کہا ہم نے اسی لیے وہ جمع الف یعنی آلاف ان کی جمع تمیز کیا ہوتی ہے؟ مخفوض مفرد مفرد مجرور 200 مرد ہیں 200 رجل 200 رجل کہا کہ نہیں ابھی مثال مقدم ہو گئی 2000 الف رجل وغیرہ مثال مقدم ہو گئی صحیح 100 رجل و1000 رجل و200 رجل و1000 رجل و1000 رجل 3000 روپے ہیں میرے پاس عندي 3000 رجل عندي 3000 دینار دنانیر نہیں آئے دینار نہیں دینارن مثلا رجلين مفرد مجرور ہے اما آلاف کو جمع لے کے آنا پڑے گا کیوں؟ اس لیے کہ آلاف موجود ہے ثلاثہ کے لیے تمیز ہے صحیح. اب جو ہے ہم نے کہا کہ 1 اور 2 تمیز کی طرف محتاج نہیں ہے کہا سب سے پہلے کہا نا بالکل 1 مرد ہے کہنے کے لیے رجلن 2 ہے کہنے کے لیے رجلین پڑھنا بس ختم واحد رجلن کہنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اثنین رجلن کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس مطلب کو یہاں بیان ہو رہا ہے ولا یمیز الواحد والاثنان 1 اور 2 کو تمیز نہیں دی جاتی ہے یعنی 1 اور 2 کے لیے تمیز نہیں ہے لا یمیز استغناء مستغنی ہوتے بلفظ معدودہما بلفظ معدودہما ان دونوں کا معدود کے لفظ کے ذریعے سے ان دونوں کا معدود کیا ہے مثلا رجل ہے یا امرأہ ہے بالکل رجل کس کی گنتی کرتے ہیں آپ 1 اور 2 کے ذریعے سے رجل کی گنتی کرتے ہیں یا امرأہ کی گنتی کرتے ہیں نا جس کی گنتی کی جاتی ہے وہ معدود ہے اور یہ واحد اور اثنان کیا ہے عدد ہے ہم مستغنی ہیں ان کے معدود کے لفظ کے ذریعے سے یعنی رجلن کے ذریعے سے واحدن سے ہم مستغنی ہیں امراتن کہنے سے جو ہے واحدتن سے ہم مستغنی ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ استغناء بلفظ معدودہما ان دونوں کے معدود یعنی ان دونوں کے جو گنتی ہے نا عدد جس کے آپ حساب کرتے ہیں اس کے کس سے مستغنی ان دونوں کے معدود کے ذریعے سے عنہما اس واحد اور اثنان سے ہم مستغنی ہیں یعنی واحد اور اثنان لانے کی ضرورت ثلاثۃ رجال یہاں پر ایک عدد ہے ایک معدود ہے بالکل عدد کیا ہے ثلاثہ ہے معدود کیا ہے رجال ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر رجلن اور رجلان جو کہ معدود ہے انہی کے ذریعے سے ہم اس احد اور اثنان سے مستغنی ہیں تمام شو کیوں مستغنی ہے علت فإن رجلا يدل على الواحد رجلا ایک رجل کہنا ہی واحد پر دلالت کرتا ہے ورجلین يدل على الاثنين رجلين کے 2 پر بخلاف الجمع جمع کے خلاف 3 کے خلاف کیوں فإنه لا يدل على المعدود المعين رجال دلالت نہیں کرتا جمع پر کہتے ہیں وہاں پر معین عدد پر دلالت نہیں کرتا ہے وہ جمع رجال دیکھیں مشایخ نا رجلن ٹھیک ہے 1 مرد پر دلالت کرتا ہے رجلان 2 پر اما رجال کسی معین عدد پر دلالت نہیں کرتا ممکن ہے 3 پر 3 ہو وہ رجال 4 2000 اسی لیے جمع جو ہے معین عدد پر دلالت نہیں کرتی بس اتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے جو ہے حد اقل 3 ہے جمع میں حد اقل 3 ہے جمع نحوی میں اما منطقی میں 2 ہے باقی اس پر کچھ پتہ نہیں وعلم اس کے بعد ان ممیز العشرتی 10 کی تمیز فما دونہا اور اس سے نیچے فما دونہا یعنی 10 اور 10 سے نیچے بلے یہاں پر ایک الگ مطلب ہے کسی کی تمیز بیان نہیں ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے کیا کہا گا جمع تو کہا مثلا 3 سے لے کر 10 تک ہے یا 10 سے لے کر جو ہے 10 سے جو ہے نیچے والی عدد کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے یہ کون سی جمع ہے
جمع مکسر ہے یا جمع قلت ہے؟ جمع کثرت ہے یا جمع قلت ہے؟ ایک جمع کثرت ہے، ایک جمع قلت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمع قلت کے 4 اوزان ہم نے بیان کیا ہے، افعل و افعال فعل و افعلہ۔ جمع قلت وضع ہو گئی ہے جو ہے 10 و ما فوقہ و ما دونہا کے لیے، 10 سے نیچے والی عدد کے لیے جو ہے جمع قلت ہے، 10 سے اوپر فضلات نہیں کر سکتے وہ، لہٰذا کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ 10 اور نیچے والی عدد کی تمیز جمع قلت ہونی چاہیے، وزن جمع قلت کا ہونا چاہیے۔ مثلا افعال ہے کہ نہیں، افعل و افعال، بالکل، تو تمیز اس کی جو ہے افعال کے وزن پر آنا چاہیے یا افعول کے وزن پر آنا چاہیے، جمع قلت کا کوئی وزن ہو اس کے، کیونکہ جمع قلت ہی وضع ہو گئی ہے 10 و مادون کے لیے، صحیح، ٹھیک، اس مطلب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ مُمَيِّزَ الْعَشْرَةِ، 10 کی تمیز، فما دون العشرہ، اور 10 سے نیچے والی عدد کی تمیز، حق التمیز کیا ہے؟ ان یکون جمع قلت، یکون میں ضمیر ہے اس تمیز کی طرف، یہ تمیز جمع قلت ہو۔ نحو مثلا 3 اسواب، اسواب افعال کی جمع پر، افعل و افعال و فعل و افعلہ، 4 اوزان ہے کہ نہیں، افعال۔ وعشرة افلس، افلس افعل، جمع قلت کا وزن ہے۔ الا اذا اعوذ، الا اذا اعوذ، مگر جمع قلت نایاب ہو، اعوذ یعنی نایاب ہونا، مارکیٹ میں بھلے ایسی مثال آپ کے پاس ہے کہ جس سے جمع قلت استعمال نہیں ہوئی ہے، مثلا مطلب یہ ہے کیونکہ ہر مادہ سے جمع قلت تو آنا ممکن نہیں ہے، بعض مثالیں ہیں جن میں مثلا جمع قلت کا وزن نہیں ملتا ہمیں کتابوں میں، لغات میں اس سے جمع قلت کا وزن استعمال ہی نہیں ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کی مرضی جمع قلت کو بھی لے جمع کثرت کو بھی لے سکتا ہے۔ نحو مثلا 3 شسوع، فعول، فصول، 3 فصول ہے کہ نہیں ہمارے پاس، یہ وزن کون سا ہے؟ جمع قلت کا وزن نہیں ہے، افعل و افعال و فعل و افعلہ، ان 4 اوزان میں سے نہیں ہے، تو یہ جمع کثرت میں داخل ہے، صحیح۔ تو شسع مادہ کیا ہے؟ بلے شسع اصل مادہ شسع ہے، ٹھیک ہے، مادہ شسع سے شسع، اشساع یا اشسع، اس طرح کا کوئی وزن استعمال نہیں ہوا، نایاب ہے، یعنی شارٹ ہے مارکیٹ میں، تو اس وقت جو ہے فصول یعنی فعول جمع کثرت کا وزن استعمال کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ تسمنہ ہے جوتی کا مطلب، اس کو جو ہے شسع کہتے ہیں، اچھا بوڑ جو تسمن میں سے دوغانی بسیطن دے اس کے بعد مسئلہ مطلب بسیط ہے، یہاں تک بات تھی وہ پہلا والا کلمہ، ہماری بات کس میں ہے؟ ہاں موضوع دور نہ ہو جائے یہاں سے ذہنوں سے، وہ اسماء جو اسم کو نسب دیتے ہیں تمیز کی بنا پر، وہ کہا 4 اسماء کہا، یہاں تک پہلا کلمہ سے ہم فارغ ہیں، وہ کیا ہے؟ 10، جب 10 مرکب ہو کسی عدد کے ساتھ تو وہ تمیز کو نسب دیتا ہے، واضح ہو گئی بات؟ بالکل تمام۔ دوسرا کیا ہے؟ وثانیہا، ان اسماء میں سے دوسرا کم الاستفہامیۃ، کم استفہامیہ بھی، کم استفہامیہ یعنی تمیز طلب چیز ہے، ٹھیک ہے، ابہام ہے، میں استفہام کرتا ہوں یعنی مبہم ہے تو بیان کرنا، ایک ہے کم استفہامیہ، ایک ہے کم خبریہ، دونوں اسم ہوتے ہیں، مثلا کم یہاں پر کیا ہے؟ خبر ہے، ثانیہا ان دونوں میں سے دوسرا، یہ مبتدا کم ہے، کم کی صفت کیا ہے؟ الاستفہامیۃ، استفہامیہ ہے، وممیزها، اس کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب مفرد، کم استفہامیہ کی تمیز یہاں پر اشگت کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بدلے میں کم استفہام ہے۔ نحو کم رجلا عندک، کتنے مرد ہیں آپ کے پاس، صحیح، یہ کم کے لیے رجلا تمیز ہے، تمیز تو ہے لیکن سوالیہ کی شکل میں، ہاں کم رجلا عندک، ابھی جو جواب آئے گا مثلا عندی 20 رجلا، مثلا وہ پھر جو جس عدد کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اس کے لیے تمیز الگ لے کے آئے گا وہاں پر، یہاں پر رجلا اس کے۔ وَإِذَا كَانَتْ خَبَرِيَّةً، اگر کم خبریہ ہو، کم خبریہ میں ابہام نہیں ہے بلکہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، مثلا میرے پاس بہت سارے مرد ہیں، بہت سارے عورتیں ہیں، فممیزها مجرور مفرد او مجموع، مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے، کم خبریہ میں مفرد مجرور یا جمع، مثلا نحو کم رجلا عندی، یہ کثرت بیان کرنے کے لیے میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں، بہت سارے مرد ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں،
او کم رجال عندی، مفرد مجرور یا جمع مجرور کا ہے نا، سارے مرد ہیں، ٹھیک. وتدخل من فی ممیز کم الاستفهامیۃ والخبریۃ، من حرف جر انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی. یہ ہم سب بیان کیا ہے، کم استفہامیہ اور خبریہ میں من حرف جر داخل ہوتا ہے. نہ ہو کم من رجل ضربت، دیکھیں یہ کیا ہے آغا، یہ مثال کس کے لیے ہے؟ دونوں کے لے سکتے ہیں، صحیح. ہم نے کہا کہ کم خبریہ کی تمیز بھی کبھی کبھار نہیں، ہاں بھلے دونوں کے اوپر من داخل ہوتا ہے، کہا نا کم استفہامیہ کی تمیز پر بھی کم ہے، خبریہ کی تمیز پر بھی. یہاں پر رجلن مفرد ہے اور اوپر کہا کہ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، نیچے آگے کم خبریہ میں کہا کہ مفرد مجرور یا جمع مجرور کہا. جمع مجرور ہو تو واضح ہوگا کہ یہ کم خبریہ ہے. اب جب مفرد مجرور ہو تو کون سا ہے؟ یہاں من کے ذریعے سے مجرور ہو تو کم خبریہ ہے یا استفہامیہ ہے. اور کم خبریہ ہونے کا احتمال اس لیے کہ مفرد آ سکتی ہے، اس کی تمیز استفہامیہ میں مفرد ہی ہے. اور جر میں کیسے فرق کریں گے یہاں پر، کیونکہ من ہے تو یہاں پر دونوں کی مثال بن سکتی ہے. الا کہ کہیں سیاق اور سباق سے آپ اندازہ لگائیں کسی عبارت میں وہاں استفہامیہ ہونے کے وہ الگ بات ہے، لیکن مثال نفس المثال میں کوئی قرینہ نہیں ہے ہمارے پاس. مثلا کم من رجل ضربت، میں دونوں مقام میں استعمال کروں، کتنے ہی مردوں کو تم نے مارا ہے، خبر دے رہا ہوں یہ کتنے مردوں کو مارا ہے، استفہام کے لیے واضح ہو گئی بات. دونوں احتمال ہے. وکم من، یہ خبریہ ہے، یہ قرینہ ہے یہاں پر آیت میں. وکم من قریۃ اہلکناھا، قرآن کی آیت ہے، یہ خبریہ ہے، اگرچہ مفرد ہی کیوں نہ ہو، من ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ خداوند متعال آپ لوگوں سے نہیں پوچھتا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، معاذ اللہ. خبر دے رہا ہے کتنے ہی قریوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے، خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں. کتنا اچھا ہے. بلے وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ، کم خبری اور استفہامی دونوں صدر کلام چاہتے ہیں، صدارت کلام. یہ عادات استفہام، عادات نفی، انشاءاللہ یہ بھی بات آئے گی، یہ صدر کلام میں آتے ہیں. وثالثها، تیسرا کلمہ کأین الخبریۃ، کأین خبریہ ہے. تیسرا کلمہ جو نصب دیتا ہے تمیز کی بنا پر وہ کأین ہے. نحو کأین رجلا عندی، کتنے مرد ہیں آپ کے پاس، خبریہ ہے، منصوب ہوتی ہے تمیز. وقد تدخل من فی ممیز کأین، کأین کی تمیز پر بھی من کبھی کبھار داخل نہ ہو. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، وکأی من نبی، کتنے ہی ایسے نبی قاتل معه، ان کے ساتھ جنگ کی ہے، قتال کی ہے، ان کے ساتھ ربیون کثیر. ربیون کا معنی میں نے ملاحظہ نہیں کیا. ربیون جو ہے یہودیوں کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. ممکن ہے مراجعہ کرنا تھا لیکن بھول گیا. نہیں ہے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے. قاتلہ کے لیے فاعل ہے ربیون، کثیرن صفت بھی لے سکتے تھی نہیں، یعنی نبیوں کے ساتھ کتنے، خبر ہے یہ خبر، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو مثلا نبیوں کے ساتھ قتال کیے. ورابعها کذا، لفظ کذا ابہام ہے، یہ بھی تمیز چاہتا ہے یہ لفظ، اور تمیز منصوب ہوتی ہے. وہی کنایۃ عن العدد المبہم، یہ کذا کہاں استعمال ہوتا ہے لغت عرب میں؟ ایک کنایہ کے طور پر عدد مبہم سے. مثلا میرے پاس اتنے مرد ہیں، مثلا کذا و کذا. نحو عندی کذا درہم، مثلا میرے پاس اتنے درہم ہیں، کتنے ابہام ہے بس، یعنی کہ عدد مبہم کی طرف اشارہ ہے. کذا کے لیے تمیز ہے درہمن اور وہ منصوب ہے. وصلی اللہ علی محمد.